قبر پہ حاضر ہو، تیرے باپ کی قبر کی زیارت تیرے لیے ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ شریف کا دروازہ دیکھ رہا ہوں۔ میں اب آپ سے کیا بات کر رہا تھا، کس انداز سے، کس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کا خوبصورت دربار پاک ہی ہے کہ جدھر ہم جب وہاں سے والیانہ عقیدت ہمیں ملے گی، ادھر کی محبت ملے گی، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ماں باپ ہے کیا، ان کے ساتھ ہمارا کس انداز سے برتاؤ ہونا چاہیے، ہمیں کس انداز سے کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ہمیں کس طرح اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ سایہ ہمیں اللہ کے کرم سے کر ملا ہوا ہے۔ اسی انداز سے اگر ہم آگے چلتے چلے جائیں اس موضوع کو لے کر، تو جس طرف بھی چلتے چلے جائیں گے اپنی جان کے لیے دیکھیں، عزیز و اقارب کی طرف دیکھیں، اولاد کے لیے دیکھیں، گھر کے لیے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم باہر نکلیں، محلے میں ہوں، علاقے میں ہوں، ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ہمیں کہا جائے کہ یہ بہت اچھا ہے، محلے میں اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، اس شہر میں اس جیسا کوئی نہیں، اس ملک میں ایسا کوئی نہیں بستا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے جو معیار مقرر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جس کے گھر میں اپنے گھر کے اندر جب وہ ہوتا ہے تو اس کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، اس کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے، وہ کس انداز سے سب کے ساتھ معاملات کو برتتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے اسے بہترین قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام ہی ہے نا جو فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے۔ یہ رسول اللہ یہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت کے دعوے کرنا، ایک ہوتا ہے کہ مجھے بڑی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے ساتھ پیار۔ یہ جس حدیث مبارک کا ذکر کرتے ہوئے میں اس موضوع پر آپ سے مختصر سے گفتگو کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، والہانہ عشق کرنا، اور آقا علیہ السلام کو ہر چیز سے بڑھ کر پیارا جاننا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بندہ اس عقیدت، اس محبت کا اظہار کرتا ہے، پھر آقا علیہ السلام کے فرمودات کو اپناتا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو بڑی محبت پیار ہے لیکن آقا علیہ السلام کے فرمودات کو نہیں اپناتا، وہ اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، احکامات، وہ احکامات شریعہ ہوں جو آپ کے اور میرے اوپر فرض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت مطہرہ کے خوبصورت احکامات، فرمودات ہمیں فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے ہمیں جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف عطا فرمایا ہے، مکمل ضابطہ حیات، مکمل کس مقام پر تو نے ہونا ہے، تو تیرا کس طرح کا کردار ہونا ہے، کیسی رفتار ہونی ہے، تو نے کس انداز سے لوگوں کے ساتھ معاملات کو برتنا ہے۔ ہمیں میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، چاہیے یہ کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کریں تو ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ ملتا کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور پہاڑ کے تشریف لے جاتے، اکثر و بیشتر تشریف لے جاتے، وہ ایک پہاڑ ہے، آج بھی مدینہ المنورہ میں ہے، اور زائرین جب ادھر جاتے ہیں اکثر و بیشتر اس کو دیکھنے کے لیے اس مقام پر جاتے ہیں۔ اب ظاہری حوالے سے دیکھا جائے تو وہ کوئی عبادات وغیرہ، اس کی کوئی روزے نمازیں یا اس کے اوپر ہے ہی نہیں، یہ سلسلہ ہی نہیں، ایک پہاڑ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام جب اس کے اوپر ایک تشریف لے گئے اور اس نے ہلنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے اپنے پیر مبارک کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ ٹھہر جا، کیا تو جانتا نہیں کہ تیرے اوپر اس وقت اپنے بارے میں آقا علیہ السلام، اور آپ نے ساتھ ہی خوشخبری دے دی، صداقت کی، شہادت کی، جو غلام ساتھ تھے انہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ احد کو مخاطب کر کے فرمایا تو احد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کرنے لگا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس چیز سے کو خوب جانتا ہوں، اس وقت جو میں ہل رہا ہوں میں اپنے مقدر پر جھوم رہا ہوں، اس وقت میں اپنے مقدر کے اوپر فخر کر رہا ہوں کہ اس وقت میرے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آقا علیہ السلام رونق افروز ہیں. رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ احد میرے سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو میرے سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. بات کر رہا ہوں کہ محبت سے ملتا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں یہ میرے سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جب جنت میں جاؤں گا تو اس پہاڑ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی خدمت میں جب غلاموں نے ممبر مبارک بنا کر پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، اس کے اوپر رونق افروز ہو کر خطبہ مبارک ارشاد فرمایا کیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے غلاموں کی درخواست کو قبول فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منبر مبارک کے اوپر رونق افروز ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مبارک شروع فرمایا. ابھی خطبہ مبارک آقا علیہ السلام نے شروع فرمایا تو جیسے کوئی سسکیاں لے کے روتا ہے اس طرح رونے کی آواز بلند ہونے شروع ہو گئی مسجد نبوی شریف میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے اپنا خطبہ مبارک روکا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ممبر مبارک سے نیچے اترتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں اس ستون کے پاس کہ جس کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رونق افروز ہو کر کھڑے ہو کر، اور اس جگہ کئی جگہ پر آداب کا ہمیں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. نہ تو ادھر ممبر مبارک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام جس مقام پر رونق افروز ہوتے لاکھوں غلام بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے حاضر ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسا بنا رکھا ہے، ایسا رتبہ عطا فرما رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو نمایاں نظر آیا کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے درمیان نمایاں ہوتے. اور کہیں اب ایسا نہیں ہے کہ جیسے اب ہمارے زمانے میں اگر کسی کو لمبا قد ہو تو بندہ کہتا ہے کہ یہ لمبا ہے، یہ لمبا کہا جائے تو کیا اس سے وہ ہو جاتا ہے کہ بہت لمبا ہے، لمبا ہے. یا پھر اگر کم قد ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا قد کم ہے. اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ. یا پھر ایک قد ہوتا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ میانہ قد ہے، درمیانہ قد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک کے لیے ساتھ ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں لگ سکتا، کوئی بھی نہیں لگ سکتا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ نہ ویسا کوئی ہوا، نہ ہے اور نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دنیا میں الفاظ ہے ہی نہیں. ان خیر موضوع میرا پھیل جائے گا، میں بات کو ختم سمیٹنا بھی چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ میں جو بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسے ہے نہ ویسا نہ کوئی ہے، نہ ہوا اور نہ کوئی ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رونق افروز ہوتے غلاموں میں تو نمایاں ہر ایک کو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی پڑتی تھی. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور جا کر اذان دو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک عجیب کیفیت میں جو انہوں نے بعد میں بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کشمکش میں تھا کہ آج سے قبل جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا ہے تو میں نے نگاہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر رکھ کے اذان دی ہے. ان کی نگاہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر رہا کرتی تھی، یہ اذان جب دیا کرتے تھے. اس طرح میں چلا جاؤں تو یہ مضمون اس طرح پھیلے گا، میں اس طرح جا نہیں رہا. یہ جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ممبر مبارک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اس وقت مجھے نگاہ ایسے کرنی پڑے گی.
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے دیکھ کے میں ہمیشہ اذان کہتا ہوں، اس وقت اگر میں بیت اللہ شریف کے اوپر چلا گیا تو مجھے کیا انداز اختیار کرنا پڑے گا، یہ وہ اپنے ایمان کے خلاف پاتے تھے اس بات کو۔ لیکن آقا علیہ السلام نے جب حکم فرمایا تو آپ فرماتے ہیں میں چڑھ گیا بیت اللہ شریف کے اوپر، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے نگاہ کو اٹھانا چاہا اور میرا یہ خیال تھا کہ میری ایسے نگاہ پڑے گی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نگاہ اٹھاتا چلا گیا، اور قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو میں نے اپنی آنکھوں میں ویسے ہی پایا جیسے میں فرش پہ کھڑے ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بات پھر ماجرا کیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھے حکم فرمایا اوپر چڑھ جاؤ، ایک تو یہ کہ آقا اس وقت جو بڑے سردار جو بڑے دعوے دار تھے وہ سب نیچے کھڑے تھے، اور